شہر ہندوستان کے اندر مشہور معروف ہیں حافظ اکرم صاحب تنبوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ سرزمین قمریہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر سالوں سے ہمارا آنا جانا رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پڑھائے ہوئے بچے بھی یہاں موجود ہیں، اور وہ بزرگ جو ہم کو اس سے پہلے یاد کیا کرتے تھے، ہمارے ارشاد چچا حاجی رمضان صاحب وغیرہ بہت چاہتے تھے، اور چھوٹا پروگرام ہو یا بڑا پروگرام ہو مجھے یاد کیا جاتا تھا۔ میں نہ مفتی ہوں نہ مولانا، نہ مجھے تقریر کرنے کا شوق ہے، بس یہ بات ہے کہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ کرو سرکش و چالاک میرا، آزما چیر گیا نالے بے باک میرا۔ محترم حضرات، اس جلسے میں ابھی تک بہت سے لوگوں نے تقریریں کی، آپ نے نعت کریم بھی سنی، مگر میرا اپنا رنگ اور اپنا ڈھنگ سب سے علاحدہ ہے۔ رنگ یہ ہے کہ میں بہت ہی سیریس اور بہت ہی ادب اور چیزوں کے مول میں نعت کو پڑھنے کا عادی ہوں۔ ڈھنگ یہ ہے کہ جب کوئی تقریر کی جاتی ہے تو تقریر میں یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے یہاں کوئی ایک جھنڈا گاڑ دیا، بلکہ تقریر کا مقصد ہوتا ہے کہ کہنے والا اور سننے والا دونوں کے دلوں میں جذبات ہوں۔ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں میرا بھی اس کا عمل ہو، اور جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آغاز ان اشعار سے پیش خدمت ہے، درود شریف پڑھنے یہ کس ذات پر حق کی ہے آمد آمد، واہ ماشاءاللہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا، ربیع الثانی ہے مگر پھر بھی کوئی بات نہیں ہے جی۔ یہ کس ذات پر حق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے، یہ کون آج انسان کامل زمین پر، یہ کون آج انسان کامل زمین پر، بسط عزت و احترام آ رہا ہے، بسط عزت و احترام آ رہا ہے۔ اور آپ جو یہاں ذکر سننے آئے ہیں، یہ جلسے جو ہوتے ہیں جس
جس نے بھی کرایا ہے، جس نے بھی اس میں تعاون کیا ہے، جس نے بھی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر یہاں جو حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ آئے ذکر نبی کو جو سننے یہاں، بھائی واہ۔ آئے ذکر نبی کو جو سننے یہاں، بھائی سننے کا کچھ تو اثر لیجئے، بے شک۔ بھائی سننے کا کچھ تو اثر لیجئے، بے شک ماشاءاللہ۔ اب تو امت کی کشتی ہے مجدھار میں، بے شک۔ اب تو امت کی کشتی ہے مجدھار میں، میرے آقا میرے آقا ہماری خبر لی، سبحان اللہ۔ میرے آقا ہماری خبر لیجئے، اب تو امت کی کشتی ہے مجدھار، مجدھار میں، اب تو امت کی کشتی ہے مجدھار میں، میرے آقا ہماری خبر لیجئے۔ میرے آقا ہماری خبر لیجئے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس انسان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد بنایا ہے۔ تقریریں آپ اس کے بعد بھی سنیں گے، اس سے پہلے بھی سن رہے تھے الحمدللہ، مگر میں آپ سے صرف اپنی اور آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو حقیقت ہوتی ہے، جو سچی بات ہوتی ہے، وہ کڑوی لگتی ہے ہمیشہ۔ صرف تقریر کرنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کہ اتر جائے میری تیرے دل میں میری بات۔ بے شک۔ نہیں، میں اس چیز کا عادی ہوں کہ آپ یہ صاحب آئے تھے، بڑی اچھی تقریر کی۔ تقریر اچھی نہیں کی، اگر بات اچھی کی ہے اور قاضی صاحب کے اندر بھی عمل ہے اور آپ نے بھی عمل کیا، تو یہ بیٹھنا اور سب کرانا قبول ہو جائے۔ اور اگر صرف یہ جھاولی رہی تو خالی پوری رات بھی اگر تقریر کی جائے، نعتیں پڑھی جائے اور اس پہ عمل کچھ نہ ہو، تو آپ کا پیسہ لگانا اور میرا کہنا یہ سب رائنا چلا جائے گا۔ بے شک۔ یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان ایک گلدستہ ہے، ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائیوں کا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ جل جلالہ و نوالہ نے ایک جگہ پر فرمایا، ہم جب سورہ بروج پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات، ایک آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یہ آیت جس میں ہم لوگ ہی مخاطب ہیں، جی، یعنی مسلمان مخاطب ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے ذریعے سے آپ سے، کہ وہ لوگ جو آپس میں مومن اور مومنات
فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ لہذا پھر 3 لوگوں کا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے والے لوگوں کا کے لیے عذاب جہنم ہے، اور وہ عذاب ہے کہ جو عذاب حریق آپ کو دیا جائے گا۔ آج مسلم کمیونٹی کے اندر یہ بات بڑے پورے امتیاز کے ساتھ مانی جاتی ہے۔ یہ وقت جو چل رہا ہے ہندوستان میں، یہ آپسی فکر و فساد کا نہیں ہے۔ کہ کوئی شخص اپنی ہی قوم کے اندر فتنے باز پیدا ہو جائے اور آپس میں مسلک کے لحاظ سے فتنہ اٹھائے، خاندانی فتنے اٹھائے، برادری کے فتنے اٹھائے، قومیت کے فتنے اٹھائے، اس فتنے کو قرآن کریم نے منع کیا۔ اور آپ کو تو یہ کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، آپس میں جو مومن ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور جہاں آپ رہتے ہو اس گاؤں کے اندر مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، مجھے تو کہنے میں اس بات کا دل کے اندر سے ایک پران بھی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے وہ پرانوں کا زمانہ بھی دیکھا، اور ہمارے ساتھ جو گزری میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر اب تک جو دیکھ رہا ہوں، ان 3 موقعوں کو دیکھنے سے بڑی پران ہوتی ہے۔ ہمارے اہل وطن کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری اور آپ کی ہے۔ یہ قوم جو آج سے 30-35 سال پہلے اگر کہیں ضرورت پڑ جاتی تھی ہم کو نماز پڑھنے کی، تو ہمارے اہل وطن ہمارے لیے پانی اڈیل دیتے، اور جب میں وضو کرتا تھا اس کے بعد ڈھونڈتا تھا کہ نماز کہاں پڑھوں گا، تو یہ اہل وطن اپنی جگہ دے دیتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور آئیے بھائی صاحب یہاں نماز پڑھیے۔ ایک محلے کا اہل وطن جس کو ہم ہندو بھائی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ جب کہیں جاتا تھا سفر میں تو عزت، عفت، عصمت اور دولت وہ سب آپ کے حوالے کر کے جاتا تھا۔ کیا کمی آ گئی آج آپ کے اندر کہ آپ کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا؟ کیا کمی ہے؟ مصطفیٰ کے ماننے والوں میں کون سی کمی آ گئی کہ ابھی 25-30 سال پہلے جو قوم ہم کو لوٹا بھر کے پانی کے لیے وضو کرنے کے لیے دیتی تھی، مصلی بچھا دیتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، آج وہ ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے؟ سوچو، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو۔ کافر ہے جو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے جو بے دیر میں لڑتا ہے سپاہی۔ جناب حکومت کو کوستے ہو، کیا مجال ہے حکومت کی؟ ہے کوئی کسی مجال کی اس قدوہ وحدہ لا شریک کے سامنے جو بال بیکا کر دے؟ صرف یہ مصطفیٰ کے ماننے والوں کی کمی ہے۔ اس نبی کے ماننے والے ہم ہیں کہ جس نبی نے کون کہتا ہے کہ تلوار سے پھیلا اسلام، یہ تو اخلاق محمد کی ہی رعنائی ہے۔ اخلاق سے آپ گر گئے
افعال سے آپ گر گئے، کردار سے آپ گر گئے، اعمال سے آپ گر گئے، دوسروں کی خطا دیتے ہو۔ ارے بھائی، وہ قوم جو سورج نکلے اسے خدا کہتے، چاند دیکھے اسے خدا کہتے، بے شک ہر چیز کو خدا مان لے۔ اتنی بھولی بھالی قوم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہوئی چلی آئی ہے، آج بھی آپ کے چمتکار کو دیکھتی ہے، تم کو بھگوان ماننے کے لیے تیار ہو جائے، ان کی خطا دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ آؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، جن کو ماننے والے کو امتی کہلاتے ہو بڑے فخر سے۔ ایک یہودی آتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اس نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا وسیع ہے، مہمان کو ضیافت بہت کرتے ہیں آپ۔ اس کے دل کا ارادہ تو اچھا نہیں تھا، مگر وہ سرکار کے دربار میں آیا در اقدس میں اور کہا محمد آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو عرب کے اندر یہ دستور پرانا چلا رہا تھا اسلام سے پہلے بھی کہ مہمانداری، مہمان کی ضیافت عرب کے لوگ پہلے سے بھی کیا کرتے ہیں، یہ عرب کی چیز آج بھی مشہور ہے الحمدللہ۔ مگر جب اسلام آیا تو اس کے اندر چار چاند لگ گئے۔ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کو اپنے یہاں روکا، اس کے بعد اس کو کھانا کھلایا، اس کا بستر آقا نے خود بچھایا، رات میں اس کے پاس لوٹا بھی رکھا کہ اگر ہمارے مہمان کو پیاس لگی کہ پانی لے گئی پی لے گا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہوئی، آپ مسجد چلے گئے۔ اس نے سب سے بڑی بدتمیزی یہ کی، کیونکہ وہ تو آقا کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ کا اخلاق ہے، تو اس نے کیا بدتمیزی سب سے بڑی کہ اس نے پخانا بستر میں کر دیا، اور اس کے بعد پخانا کیا اور جلدی سے بھاگ لیا۔ اندھیرا تھا، بھاگنے کے بعد نکل گیا مدینے سے باہر، مگر اس کی تلوار رہ گئی یہاں۔ جب 1 میل 2 میل نکل گیا تو اسے تلوار نظر آئی، اتنی دور تلوار نہیں ہے، تو کہا اچھا تلوار، کیونکہ تلوار ایک ہتھیار ہوتا تھا اس زمانے کا، تو واپس آیا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے تشریف لائے، دیکھا میرا مہمان نہیں ہے، ڈھونڈا اسے۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اس کے پخانا ختم ہو گیا، اس نے تو نالائق نے جان بوجھ کر کام کیا تھا، مگر سرکار پر قربان جائیے کہ نبی میرے کیا سوچ رہے تھے، میرا مہمان کہاں چلا گیا؟ شاید اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور اس کے پخانا بستر پر فتح ہو گیا ہے۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈھونڈتے ہیں۔ فرمایا تم کیوں ڈھونڈو کہ مہمان تو میرا تھا۔ صحابہ پانی ڈال رہے ہیں، سرکار اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس یہودی کو پخانا دھو رہے ہیں۔ وہ آیا، اس نے دیکھا کہ سرکار مدینہ تاجدار عالم و رجب اپنے ہاتھ سے میرا پخانا دھو رہے ہیں۔ قربان آیا، قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، کہاں تھے میرے بھائی، کیا ہو گیا تھا، پیٹ خراب ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ فوراً کہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے ماں باپ آپ پر قرآن کے قربان یتیم عبداللہ کالی کر دیوانے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے بدتمیزی خود سے کی تھی، پخانا ختم نہیں ہوا تھا، نہ میرا پیٹ خراب ہوا تھا، مگر میں بدتمیزی کرنے بعد بھاگ گیا تھا، میری تلوار یہاں گئی رہ گئی یا رسول اللہ اس لیے آیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے آپ مہان شخصیت ہوتے ہوئے میرا پخانا آپ بولے کر آپ میرے مہمان تھے۔
اس اخلاق کو دیکھ کر وہ یہودی اسلام میں آیا۔ کردار پیش کرو، کردار۔ آج حال یہ ہو گیا ہمارا اور آپ کا کہ اہل وطن ہم سے قربت کرتے ہوئے ڈر رہے، لین دین کرتے ہوئے ڈر رہے۔ جو اہل وطن اپنی دولت و عفت و عصمت ہمارے حوالے کرتے ہو 30-35 سال پہلے، آج وہ ہم سے نفرت کیوں کرنے لگے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا افعال، ہمارے افعال، ہمارا کردار ایسا اتنا گرا ہو گیا کہ جب اتنے گر گئے تو جب تم بہت زیادہ گرو گے تو کوئی اٹھے گا اور تم سے نفرت کرے گا۔ اگر آپ مصطفیٰ والے ہو اور ان کے ماننے والے ہو، ان کے محمدی بولے جاتے ہو، تو مصطفیٰ کا کردار پیدا کرو۔ خدا کی قسم، خالی اس چیز سے کام نہیں چلتا، کردار سازی بڑی چیز ہوتی ہے، اخلاق بڑی چیز ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی کمیاں مسلمانوں کے اندر آ گئی کہ جو اہل وطن ہم کو نفرت سے دیکھنے لگے۔ ورنہ اس اسٹیج کے مادھیم سے، اس اسٹیج کے توسل سے یہ بات کہتا چلوں گا میں کہ آپ مصطفیٰ والے ہیں، آپ ایک اللہ والے ہیں، آپ قرآن والے ہیں۔ 30 پاروں کی شکل میں جس کے پاس ایک نسخہ کیمیا موجود ہو، اللہ کا ایک ماننے والا ہو اور کالی کملی کا وہ امتی ہو، دنیا کے اندر کوئی اس کا ثانی تو دکھائی نہیں دیتا۔ کون ثانی دکھائی دیتا؟ مصطفیٰ والوں کا ثانی کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس راستے پر گامزن ہو۔ اور ہم آج کوئی بھی بات چھوٹی سی ہوتی ہے تو ہمیشہ ہماری ایک عادت ہے چیخنے چلانے کی۔ ہم چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں، مگر اپنے کو نہیں دیکھتے کہ میرا کیا حال ہے، میری وجہ سے، میرے کردار، میرے اخلاق، میرے افعال، اعمال بد کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اور عذاب آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو آپ نے جلسہ کرایا ہے، اس جلسے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو اپنا قیمتی وقت نکال کر اور قیمتی وقت کو نکال کر کے یہاں جن ہمارے بچوں نے، جن ہمارے بڑوں نے، ہماری عورتوں نے اس محفل میں کرانے کے لیے حصہ لیا ہے، اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اور ان کی محنتوں کو قبول فرما دے۔ یہی آپ سے عرض کرنا ہے۔ پرچہ ہاتھ میں آ گیا ہے وقت کی قلت کا، اور میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ میں نے بتا دیا میں کوئی عالم اور مفتی ہوں نہیں، یہ سب تقریر کرنے والے موجود ہیں۔ میں تو ایک بات اپنی کہتا ہوں جو کہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی قدر کو سمجھو، اپنی قدر کو سمجھو، تم ہو کیا۔ حالات بہت خراب در خراب آپ کے لیے خراب در خراب آ رہے ہیں، اور کوئی بھی آپ کا نہ سرپرست ہے نہ کوئی، صرف اگر سرپرست ہے تو خدا ہے۔ خدا والے بن جاؤ، سارے مسائل انشاءاللہ العزیز حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔